تفسیر سورہ فاتحہ نے حمزہ کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جیسے کہ ابو القاسم یوسف ابن علی ابن جنادہ نے اپنی کتاب العبادات الکامل میں بیان کیا ہے۔ قرطبی نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی بیان کیا ہے، لیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اول آخر دونوں مقام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائیں، اور جمہور علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کے نزدیک آیت کے معنی جب پڑھے تو یعنی جب پڑھنا چاہے تو ہو جائیں گے، جیسے کہ آیت اذا قمتم یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو کے معنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو کے ہیں۔ احادیث کی روح سے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ حمزہ کے معنی گلا گھونٹنے کے، اور نفخ کے تکبر کے، اور نفث کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہی معنی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہے کہ رسول اللہ نماز میں داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ الحمدللہ کثیرن، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اے اللہ بلا شبہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اور اس کے گلا گھونٹنے سے، اور اس کے تکبر کرنے اور تکبر کروانے سے، اور اس کے شعر گوئی پر ابھارنے سے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 2 شخص لڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی کی ایک اور روایت میں اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اضافہ والی روایت مرسل ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، بلکہ یہ 20 برس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہو، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہو، کیونکہ اس واقعے کے وقت تو بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یہاں سب کو بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے بیان کے لیے اذکار و وظائف اور فضائل اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں، واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی سورت جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ معلوم ہو جائے، واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے وجوب یا استحباب کے بارے میں علماء کے اقوال۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھے استعاذے کا پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں
کیونکہ اس میں فاستعذ امر ہے، اور عربیت کے قواعد کے لحاظ سے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی پس آپ اے نبی پناہ مانگ لیا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ کا اس پر ہمیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، اور اس سے شیطان کا شر دور ہوتا ہے، اور اس کا دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اور استعادہ زیادہ احتیاط والا ہے، اور وجوب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا رسول اللہ پر واجب تھا، رسول اللہ کی امت پر واجب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے۔ اعوذ باللہ کب اور کہاں پڑھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الام میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوشیدہ پڑھنا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، ایک مستحب ہونے کا اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا، اور ترجیح دوسرے قول کو ہی ہے، واللہ اعلم۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم پڑھے۔ امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی ہے، لیکن جو صحیح احادیث پہلے گزر چکی وہیں اتباع کے لیے بہتر ہیں، واللہ اعلم۔ نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو حنیفہ اور اس کے شاگرد محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہے، اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ قرات نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیریں مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر قرات پڑھے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے، اور اللہ کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے احسان اور سلوک سے، اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الی آخر الآیہ، یعنی میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے پر اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھا دیا۔ ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آئے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے شر سے اس کی پناہ چاہو، اس اللہ کی جو اس شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شیطان اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لغوی معنی۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے، اور ہر برائی والے کی برائی سے اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے۔ عیادہ کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں، اور لیاذہ کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ متنبی کا شعر ہے یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره، یعنی اے پاک ذات جس کی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کے تمام برائیوں سے میں ان کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان الرجیم مجھے دین اور دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے،
جن احکام کی بجاوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے میں منع کیا گیا ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ برے کام سرزد ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والے سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب سلوک و احسان وغیرہ بتائی ہے، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ نہ تو شیطان کو رشوت دی جائے، نہ وہ بھلائی اور سلوک کی وجہ سے اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ گزشتہ تینوں آیات میں یہ مضمون گزر چکا۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، اور سورہ مؤمن میں ہے ادفع باللتی، اور سورہ سجدہ میں ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ۔ ان تینوں آیات کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا۔ لفظ شیطان شطنہ سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ چونکہ مردود ابلیس بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطا سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شاطا کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں ملتے ہیں۔ امیہ ابن ابی الصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطنہ سے مشتق ہے اور دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطانی کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشیطن فلان، یہ نہیں کہتے تشیط فلان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاطا سے نہیں بلکہ شطنہ سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں۔ جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرام سے چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ کر لائے۔ میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرجوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا، اور فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی ہم نے آسمان و دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے۔ جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی بعض آیت ہے، یا اس طرح سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں، یا صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور آیت نہیں ہے۔
علماء سلف و خلف کا ان امور میں اختلاف چلا آتا ہے اور اپنی جگہ پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ علی ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن الزبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہم اور عطا، طاؤوس، سعید ابن جبیر، مکحول، زہری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کے۔ ان صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم و رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد کے ایک قول میں، اور اسحاق ابن راہویہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ مروی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن اور سورتوں کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر سورت کے شروع کی آیت ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، سورت میں داخل نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، اور ابو بکر رازی نے ابو الحسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ اعلم۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ؟ اختلاف ہے کہ آیا اسے بلند آواز پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سند سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بیہقی اور ابن عبد البر نے عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تابعین میں سے سعید ابن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی ابن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید ابن المسیب، عطا، طاؤوس، مجاہد ابن سیرین، محمد ابن المنکدر، علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان کے صاحبزادے محمد، نافع رحمۃ اللہ علیہ، ابن عمر کے مولا زید ابن اسلم، عمر بن عبد العزیز، ازرق ابن قیس، حبیب ابن ابی ثابت، ابو شعثاء، مکحول، عبداللہ ابن معقل ابن مقرن، اور بروایت بحقی عبداللہ ابن صفوان، محمد ابن حنفیہ، اور بروایت ابن عبد البر، عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔ اس حدیث کو دارالقطنی، خطیب اور بیہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ
پر مد کیا اور الرحمن پر مد کیا اور الرحیم پر مد کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو مہاجرین صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے ٹوکا، چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ، تو ان کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ سفیان ثوری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ تو قرات کے شروع میں اور نہ قرات کے آخر میں۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کی بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے، فالحمدللہ۔ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں، بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پست پڑھنے کی احادیث قدر قوی ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ کے فضائل۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان کیا ہے، اور صحابی کا نام ابن اسامہ ابن عمیر بتایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے، خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید ابن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بتلاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے، بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا بیان عن قریب آئے گا انشاءاللہ۔ کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ سے فرمایا جو آپ کے گھر میں ام سلمہ کے پہلے خاوند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔